مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام باب مدینۃ العلم، وسیع رسول، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس جان، یا علی انت منی وانا من کا، خصائص علی۔ امام نسائی نے بہت بڑی کتاب لکھی، ہزاروں حدیثیں ہیں اس کے اندر، ساری وہ جو مولا علی کی شان میں رسول اللہ نے فرمائی۔ اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا مقام، میں پہلے مولا علی کا مقام اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اس حدیث کا تھرسٹ سمجھ آئے کہ کیا ہے۔ عرابی کہتے ہیں ہم مسلمان ایمان لائے، مومن تب بنو گے جب دین تمہارے دل میں اترے گا، یعنی ساری زندگی اسلام پہ عمل کرتے گزر گئی اور اس کے بعد کہیں جا کے وہ نور آپ کے دل میں اترا تو آپ مومن۔ تو کہاں مومن، کہاں امیر المومنین، ٹھیک ہے، کہاں ایمان اور کہاں کل ایمان، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، کہاں جو ہے وہ پوری ثقلین کی عبادت اور کہاں یا علی آپ کی ایک ضرب خندق والے دن کی ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ لیکن وہ علی جس کو کائنات ایسے دیکھتی ہے، جو دنیا والوں کے لیے سورج سے زیادہ روشن ہے، وہ علی جس کی جوتیاں صاف کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ علی جس کے دروازے کی دربانی کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ شدید ترین محبت اگر رسول اللہ سے ہو سکتی ہے نا، تو وہ مولا کائنات کی ہے، وہ مولا کائنات کی ہے۔ اب اس روایت کی طرف آتا ہوں، یہ میں نے تھرسٹ اس لیے بلڈ کیا کہ ذرا تصویر کے پیچھے جیسے بیک گراؤنڈ لگتا ہے نا۔ مولا علی سے کسی نے سوال کیا کہ جی رسول اللہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبت علی سے ہے، ٹھیک ہے، بار بار آپ کا ذکر کرتے ہیں، بار بار پاک بی بی کا ذکر کرتے ہیں، بار بار مولا حسن حسین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں بھی رسول سے محبت کرتا ہوں، تو یہ کیا راز ہے کہ کلمے میں اللہ نے اپنا نام پہلے رکھا ہوا ہے اور بعد میں رسول اللہ کی گواہی ہے؟ یعنی جس سے محبت کی جائے پہلے تو اس کو رکھا جاتا ہے، فوقیت تو اس کو دی جاتی ہے۔ اللہ نے یہ کیا کیا کہ لا الہ الا اللہ پہلے، محمد و رسول اللہ بعد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے، محمد و رسول اللہ بعد میں۔ تو مولا علی مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں کہ تجھے اللہ کی حکمت ہی سمجھ نہیں آئی۔ ان کا کیا؟ اللہ چاہتا ہے کہ پہلے میرا نام لے کے تمہاری زبانیں پاک ہو جائیں، پھر رسالت مآب کا نام لو۔ واہ واہ، تم اپنی ناپاک زبانوں سے بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لو۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیے، شفاعت انہوں نے کرنی ہے، رحمت وہ ہیں، کرم وہ ہے۔ اگر فرشتے زمین پہ چل رہے ہوتے تو نبی ان میں سے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے وابتغوا الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ وسیلے کی اہمیت جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے اوپر آگے چل کے بیان کرتا ہوں، وسیلے کو سمجھیے۔ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں کھربویں حصے کے لیے بھی شک کیا، ایمان ختم۔ ایسے ہی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کسی بھی شک میں، ان کی ختم نبوت پہ کسی میں شک ہے، کافر ہے۔ کلمے کی بنیاد، کلمے کی اساس سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی ہم ڈائریکٹ تو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اگر ہم بغیر وسیلے کے ہوتے تو سب سے بڑی مثال ہے جو کائنات کو کون کہہ کے پوری کائنات ود آل اٹ کمپلیکسٹی بنانے پہ قادر ہے، وہ کون کہہ کے جان کیوں نہیں نکالتا؟ اس کے لیے اس نے اسرائیل کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کے لیے جان نکالنے والا فرشتہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کوئی وسیلہ چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی وسیلہ چاہیے تو اللہ نے رکھا ہوا ہے نا، ورنہ کون کہہ کے کائنات بنا سکتا، کون کہہ کے مار بھی دیتا۔ پھر اسرائیل کیوں بنایا؟ اسی طرح اب آپ اس کو سمجھیے، آپ نے پانی کو گرم کرنا ہے، ٹھیک ہے، پانی کو گرم کرنا ہے، دو چیزیں تو آپ کے پاس موجود ہیں، پانی بھی ہے اور آگ بھی ہے، لیکن پانی کو آگ پہ ڈالیں گے آگ بجھ جائے گی، پانی ضائع ہو جائے گا، گرم تو نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو گرم کرنے کے لیے آپ کو کوئی دیگچی، کوئی برتن، کوئی کالب، کوئی کچھ تو چاہیے نا جس میں پانی ہو، نیچے سے آگ ہو، تو وہ گرم ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے دین کا مقصد حاصل کرنا ہے، آپ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ چلے جائیں گے تو آپ کو تو وہ انرجی برداشت ہی نہیں ہوگی، دماغ تو آپ کا ویسے ہی پھٹ جائے گا۔ یعنی یہ میں نے فون جو ہے یہ ایک
چارجر سے چارج کرنا ہے جو 5 واٹ 10 واٹ کا چارجر ہے، میں اس کو 11 kV پہ لگاؤں گا تو یہ فٹافٹ چارج ہونے کی بجائے پھٹ جائے گا. سر اللہ کے نور سے ہم سورج کے اتنا قریب نہیں ہو سکتے، سن برن ہو جاتا ہے. جس کو اللہ نے بنایا، اللہ نو اسی اتنا بھی نہیں سمجھتے. پھر وہ میرے پاس اکثر جو کہ 20 سال ہو گئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، تو لوگ بہت سارے آ جاتے ہیں تو میں لوگوں کو سنتا بھی ہوں، انجوائے کرتا ہوں جی. تو وہ اکثر آ جاتے ہیں کہ جی اللہ اسی ابھی پڑھنے ہیں، اسی ابھی پڑھنے ہیں، ابھی پڑھنے ہیں. میں ہنس کے عموماً ہنس کے بات کرتا ہوں، لیکن ہے یہ بڑی سیریس. تو میں ان کو کہتا ہوں پنجابی، جو کہ میں اکثر بولتا ہوں تو پنجابی میری مدر ٹنگ پنجابی ہے. کہنا کہ جی اللہ نو روز یہ نہیں کہیدا ہوندا کہ سانو تیرے نال بڑا پیار ہے، کس دن جی وہ کہہ لوے نا کہ آ جاؤ پھر پیارے ہو جاؤ تو پے وقتے نو جاؤ گے. جس دن اللہ نے یہ کہا نا کہ پھر آ جاؤ پیارے ہو جاؤ تو پھر ڈٹے رہنا بڑا مشکل ہو جانا جی. سو اس لیے انسان کو وہاں پہ رہنا چاہیے. تبھی تو اللہ نے کہا تھا کہ ہم اس کتاب کو پہاڑ پہ نازل کر دیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے. تبھی تو اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پہ اتارا، پہاڑوں پہ اتارا، سمندروں پہ اتارا. انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو اپنے سر پہ اٹھا لیا. ان الانسان ظلوما جہولا، کہ بے شک انسان ظالم بھی ہے اور جاہل بھی. اب یہ سارا اسپیکٹرم ہے نا، یہ اسپیکٹرم وہ ہے جو کائنات کے اعلیٰ ترین لوگ تھے. قرآن پاک میں العالین کا ذکر ہے، سپیریئرز، ایلیٹ. آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہے. شیطان کو کہا سجدہ کر، تمام مخلوقوں کو کہا سجدہ کر. آدم کی مٹی کو تو سجدہ نہیں تھا، آدم کے تو جسم کو بھی سجدہ نہیں تھا. رب کا حکم تھا. سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. ٹھیک ہے. پھر مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ نے جو کہا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان ہے، تو سنو میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. مولا کائنات کا فرمان ہے. آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوتا تو اس وقت سجدہ ہوتا جب وہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے. روح جب اللہ نے پھونکی، روح کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے روح امر الہی ہے. امر اللہ، اللہ کے امر کا نام روح ہے. روح بہت بڑی پاور ہے، امر الہی. اور وہ جو روح ہے وہ انسان کے اندر جب آئی آدم علیہ السلام تو اس روح کو، اس امر کو سجدہ تھا. ٹھیک ہے. کوئی نور تھا جو آدم کی پیشانی میں چمکا، کوئی اسم تھے جو اللہ نے علم الآدم الاسماء کلہا، کوئی نام تھے جو آدم کو سکھائے. اس نور کی تاثیر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا. شیطان نے آدم کے جسم کو سجدہ سمجھا کہ اس کو کرنا ہے، جبکہ شیطان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ نور جو اندر ہے اس کو کرنا ہے. اور جب اس نے کہا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا، مجھے تو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا ہے، تو پھر اللہ نے کیا کہا، ام کنت من العالین، کہ تو ان اعلیٰ لوگوں میں سے ہے، تو کیا ان عالین، ان سپیریئرز میں سے ہے، ان ایلیٹس میں سے ہے. تو اس کا مطلب ہے قرآن پاک میں جو آیت ہے وہ کتاب جو لا ریب فی ہے، جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کوئی کم و کاست کی گنجائش نہیں ہے، جو جیسا ہے ویسا اللہ نے بیان کیا ہے. تو اللہ عالین کہہ کے گزر گیا ہے، تو کوئی تو ہوں گے نا جن کو ایگزیمشن تھی کہ تم نے آدم کو سجدہ نہیں کرنا، تمہارا ہی تو نور آدم کے اندر رکھا ہے. لولا لما خلقت الافلاق کا راز تھا، یہ راز تھا. اول خلق اللہ نوری، اول خلق اللہ نوری. آدم کے اربوں خربوں ہزاروں کروڑوں سال جب ڈائمینشنز ہی نہیں تھی، ان ڈائمینشن سے بھی پہلے اول خلق اللہ نوری کا راز تھا. انا و علی من نور واحد کا راز تھا وہاں پہ. اچھا، العالین عربی گرامر میں واحد، تثنیہ اور جمع. مشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب. مرج البحرین، دو
سمندروں کا جو ہے وہ سنگم. تو اگر یہاں پہ العالین ہوتا تو دو عالی ہوتے. آلین ہے کم از کم 3 یا اس سے زیادہ آلین. وہ زیادہ لوگ، وہ پرسنالٹیز کون تھے اللہ جانے، اس کا کام جانے، ہمیں نہیں پتہ.